استغفار کریں، اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں اور قرب مانگیں، معافی مانگے پروردگار سے، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت کے ضمن میں اور اس حوالے سے علماء اکرام کی معاشرے میں ذمہ داریاں اور ان کا جو رول بنتا ہے، جو ان کا حیثیت ہے معاشرے کے اندر، اس کے بارے میں جو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور جو آپ پچھلے جمعے میں نہیں کی، میں دوبارہ اس آیت کو تلاوت کرتا ہوں اور پھر آج کچھ مزید نکات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کہ یہ جائز نہیں ہے کہ سب مومنین جہاد پر نکل پڑے، بلکہ کچھ مومنین ہر گروہ میں سے، ہر طائفہ میں سے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو ضرور نکلنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ، کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے، اور جب وہ واپس آئے تو پھر کیا کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں، شاید وہ ڈر جائے، شاید وہ ان کی بات مان لے اور نیکی کی طرف آ جائے۔ تو اس میں واجب ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ یہ جو واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں واجب عینی اور ایک ہم کہتے ہیں واجب کفائی۔ واجب عینی یہ ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے، کسی دوسرے کے ادا کرنے سے اس سے وہ واجب ثابت نہیں ہوگا۔ ہر شخص خود ذمہ دار ہے اپنے اس واجب کام کو انجام دینے کا۔ اگر وہ انجام نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ بے شک باقی لوگ اس کو انجام دیتے رہے، لیکن اس نے انجام نہیں دیا کہ اپنی جگہ پر مجرم ہے خدا کا، اور اس نے خدا کا کہنا نہیں مانا، اس سے یہ شخص گنہگار ہے۔ واجب کفائی کیا ہے؟ واجب کفائی یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں تو سب پر واجب ہے، لیکن اگر چند لوگ، اگر ایک بندے کی ضرورت ہے اس کام کو کرنے کے لیے، ایک بندہ اٹھ کے وہ کام کر دیتا ہے، باقی سب سے وہ پھر واجب ٹل جائے گا، ثابت ہو جائے گا، پھر باقی گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر ایک بندے کی ضرورت ہے، ایک بندے نے وہ کام انجام دیا، یا دو کی ضرورت ہے، دو نے کام انجام دیا، جتنوں کی ضرورت ہے وہ اس کام کو انجام دے دے تو باقیوں سے وہ واجب ثابت ہو جاتا ہے، باقی گنہگار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی بھی اس کام کو انجام نہ دے تو پھر سب گنہگار ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ملک کا دفاع کرنا، جہاد کرنا، یہ واجب کفائی ہے۔ سب پر واجب ہے کہ اسلامی ملک کا دفاع کرے، حفاظت کرے دشمنوں سے، اپنے علاقے کی حفاظت کرے، اپنے شہر کی، بالخصوص مرکز اسلام کی حفاظت کرنا سب پر واجب ہے۔ لیکن اب اگر 10,000 کی ضرورت ہے، 10,000 افراد تیار ہو گئے تو باقیوں سے وجوب ثابت ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا غسل، کفن، دفن، جنازہ یہ بھی واجب ہے۔ پہلے مرحلے میں سب مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن اگر دو بندے اس
معاشرے میں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کا غسل کفن کا انتظام کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، بعد میں جنازہ پڑھتے ہیں۔ صرف 2 بندے، باقی کوئی نہیں پڑھتا، تو یہ واجب ادا ہو جائے گا، باقی اس سے ثابت ہو جائے گا، کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ ہے واجب کفایہ۔ لیکن اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو پھر سب گنہگار ہوں گے، سب سے پوچھا جائے گا۔ تو علم دین یہ بھی ایک واجب عینی ہے اور ایک سطح واجب کفایہ ہے۔ واجب عینی یہ ہے ہر شخص پر واجب ہے، وہ اگر میں سیکھ جاؤں، پڑھ لوں تو آپ سے ساقط نہیں ہوگا، آپ پر اسی طرح سے واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنا انسان کو علم ہو کہ جو اس کے روزمرہ کے معمولات ہیں، امور ہیں، ان کا دینی لحاظ سے کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کے کیا احکامات ہیں، اللہ کی شریعت کے احکام یعنی اللہ کے احکامات ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان پر واجب عینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذہب پڑھ لے تو واجب سے ثابت ہو جائے گا، وہ ہر ایک کو نجاست کے مسائل ہے، طہارت کے مسائل ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے میں کیا محرمات ہیں، زکوٰۃ میں نے کب مجھ پر واجب ہوتی ہے، میں نے کیسے ادا کرنا ہے، خمس مجھ پر کب واجب ہے، میں نے کیسے ادا کرنا ہے، اور اسی طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ جتنے بھی مسائل ہیں۔ پھر اگر کوئی تاجر ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، کوئی اور کاروبار کرتا ہے اس کو پتا ہو اسلامی لحاظ سے مثلا میں نے کیسے یہ کام انجام دینا ہے، کوئی رینٹ کار کا بزنس کرتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ کیسے، اس کی اسلام کیا کہتے ہیں، کیا شرائط ہے۔ تو یہ چیزیں ہر ایک بندے کو پتا ہونی چاہیے، یہ واجب ہے اس پر، یہ واجب ہے نہیں۔ لیکن اس سے آگے یعنی تفصیل کے ساتھ احکام کو جاننا، پھر اس کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ پھر واجب کفائی ہے۔ کہ اگر کچھ لوگ چلے جاتے حوضہ میں مرکز اسلام میں جا کر نجف اشرف میں میں یا پاکستان میں کسی بڑے مدرسے میں، چھوٹے مدرسے میں، اور جا کے وہ سیکھ لیتا ہے، یہ سب پر واجب نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں پر فلولا نفر من كل فرقة منهم، چند افراد ان کو جانا چاہیے۔ اگر ایک بستی میں جہاں ایک عالم دین کی ضرورت ہے، ایک علاقے میں جہاں عالم دین کی ضرورت ہے، اگر اس علاقے سے کوئی بھی نہیں جاتا علم حاصل کرنے کے لیے، پوری بستی والے گنہگار ہیں، سب بستی والے گنہگار ہیں۔ اگر ایک عالم کی ضرورت ہے تو ایک کو بھیج دے تو اب باقیوں سے کیا ہو جائے گا، ساتھ، لیکن اس پر کیا ہو جائے گا، واجب عینی ہو جائے گا۔ وہ جو بندہ گیا ہے اب اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ تو یہ جو مدارس کا سلسلہ ہے، یہ طلاب کا سلسلہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایک واجب کی ادائیگی کا نام ہے۔ کسی طالب علم کا کسی علاقے سے جانا مدرسے میں بعد دفعہ اس پر واجب عینی ہو جاتا ہے، بس میں جا سکتا ہوں، باقی کوئی نہیں جا سکتا، اور مجھ پر واجب عینی ہو گیا کہ میں جاؤں اور علم دین حاصل کروں۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز بات۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے جب اتنی احادیث اور روایات ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم دین کی سمجھ حاصل کرو، اور اس آیت میں بھی ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ جائے تو کیا کرنے کے لیے جائے، دین کو سمجھنے کے لیے جائے، دین کی گہری تفہیم رکھے، گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھے، تو جب سمجھے اور پھر کیا ہے کہ واپس آ کر تو لوگوں کو ڈرائے، یہ تبلیغ کرنا بھی واجب ہے، علماء پر
یہ واجب ہے، لِيُنذِرُوا امر کا سیکھا ہے کہ وہ ڈرائے آ کر، اور جب ان پر واجب ہے دین کی تبلیغ کرنا تو لوگوں پر بھی واجب ہے ان کی تبلیغ سننا، ان کی بات پر عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ ایک طرفہ ایک چیز ہوگی۔ جب ان پر ہے کہ وہ ڈرائے، لوگوں پر واجب ہے کہ ان کی بات سن کے ڈرے۔ یہ نہیں ہے سنی انسنی کا۔ تو علماء کا اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے، ان کا ایک نقش ہے، اس کا رول ہے۔ روحانیت کے بغیر، روحانیت کے معنی علماء دین کے بغیر ایک اسلامی معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اسلامی معاشرہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد کا ہونا ضروری اور لازم ہے، جو دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہوں۔ یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ جس طرح میرے دوستو ایک معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، جتنے بھی معاشرے میں لوگ موجود ہیں ان کی جب ایک ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک عالم دین کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح معاشرے میں آپ دیکھیں نظم و نسق چلانے کے لیے انتظامیہ کی ضرورت ہے، پولیس کی ضرورت ہے، مثلا معاشرے میں انتظام چلانے کے لیے عدالتوں کا ہونا ضروری، وزیر اعظم کا ہونا ضروری، جو بھی سسٹم ہو معاشرے کو چلانے کے لیے۔ اسی طرح سے اس معاشرے میں ایک عالم دین کا ہونا بھی لازم اور ضروری ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ کیوں کہ یہ سب ہے دنیاوی امور کو چلانے کے لیے۔ دیکھیں نا، یہ جو نظام ہے، سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں، یہ دنیا کی زندگی کو بنانے سنوارنے اور ان کو نظم دینے میں، منظم کرنے میں، ان کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عالم دین جہاں دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی ضروری ہے، ان کو آخرت کی بات بتاتا ہے۔ لہذا علماء کا وجود معاشرے میں ضروری ہے۔ جب کہا گیا کہ جائے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، قرآن کا حکم ہے یتفقہوا فی الدین، اور ترغیب دلائی جا رہی ہے فلولا کفر۔ یہ لولا جو ہے فلولا، اس کو کہتے ہیں تحدیدیہ ہے، یعنی جس میں ترغیب کیوں نہیں جاتے، یہ انداز ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں جاتے، یعنی زور دے کے بات کہی جائے۔ جب ادھر اتنا زور ہے تو پھر مدارس کا وجود، اوقات علمیہ کا وجود بھی لازم ہے۔ دوسری بات، اب دیکھیں میں صرف پوائنٹ کی شکل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء کا کام کیا ہے۔ معاشرے میں جو دینی علماء ہیں ان کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک، ان کا کام دین کے مسائل کو، دینی احکامات کو لوگوں کو بتانا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر شخص کی وہ سطح نہیں ہے جو ان سے، لہذا اس کو دین کے مسائل جاننا ہے، اس کو باقی دین کے بارے میں اس کو سمجھنا ہے تاکہ وہ پر عمل کر سکے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ عالم دین کا کام ہے کہ اس کو بیان کرے۔ اگر تو وہ خود شخص اتنا علم رکھتا ہے تو الحمدللہ، اور آپ دیکھیں کہ شاید 99% جو لوگ ہیں علماء کے علاوہ باقی اتنا علم نہیں رکھتے، وہ علماء کی ضرورت ہے اس لحاظ سے۔ اور میں کبھی اپنے دوستوں سے بھی میں نے کہا ہے، دیکھیں کبھی ہم نے اندازہ لگایا کہ جب کسی معاشرے میں، کسی ملک میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس ملک میں کتنے ڈاکٹر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے بندوں کے لیے مثلا 1000 بندے کے لیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، جو آئیڈیل ایک سچویشن ہے۔ اور ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس ملک کی آبادی اتنی ہے، یعنی اس ملک میں اتنے ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔
تو آیا ایک ملک میں مثلا 1000 آدمی کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کتنے لوگوں کے لیے عالم دین کی ضرورت ہے جس سے وہ کیا کریں، رابطہ رکھیں، اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کریں، ان سے معلومات کریں۔ اب آپ دیکھیں ہماری کتنی آبادی ہے، مثلا شیعوں کی آبادی جو ہم کہتے ہیں کتنی ہے، 6 کروڑ، 6 کروڑ میں جیسے عالم ہوں گے، کیا اس کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم کا، دین کا علم رکھنے والے معاشرے میں موجود ہوں۔ تو ایک کام یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ دین کو بتانا، دین کی وضاحت کرنا، دینی احکامات کو لوگوں کو بتانا، دین کے مسائل بتانا، احکام دین بتانا، یہ روحانی ہے۔ نمبر 2 جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں تحقیقات کرنا۔ اب دیکھیں ہر روز نئے مسائل آتے ہیں، ابھی دیکھیں بینکاری کا مسئلہ ہے، اب اس وقت اسلام اقتصادی نظام، اکنامک سسٹم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس بارے میں کوئی ایسے تو نہیں ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو علماء ہوں گے وہ اسلام کے ان بنیادی اصولوں سے، ان بنیادی منابع اور جو مصادر ہیں وہاں سے احکام کو نکال کے اس کا حل پیش کریں گے۔ اب دیکھیں دنیا کتنی جدید ہو چکی ہے، لہذا اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت کہ کون کرے گا تحقیق اسلام کے بارے میں، کہاں پر تحقیق ہوگی، یہ اوقات علمیہ، مدارس دینیہ میں دین کے بارے میں تحقیق ہوگی۔ نئے جو چیلنجز آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، وہ اس کو اسلام کی روشنی میں لوگوں کو رہنمائی کی جائے، ان کی ہدایت کی جائے۔ تو یہ کام کس کا ہے، کس کی ذمہ ہے؟ اس سے آپ دیکھیں کہ ان مراکز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور تیسری چیز جو ایک عالم دین اور علماء اور مدارس کے ذمہ ہے وہ تہذیب نفس ہے، اخلاقی تربیت ہے لوگوں کی، معاشرے کے اندر اسلامی اخلاقیات، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی ترویج کروں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یزکیہم ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو پاکیزہ بنانا۔ اب وہ کام یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ علماء دین کا کام ہے کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے علماء کو خود تربیت پانی چاہیے، وہ خود مہذب ہو، خود پاکیزہ ہو، برائیوں سے وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہوا ہو، لہذا ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، طلاب دینیہ کی ذمہ داری سب سے پہلے زیادہ ہے۔ ایک انسان خود فاسد ہے، خراب ہے، خود بد اخلاق ہے، تو دوسروں کی کیسے اخلاقی تربیت کر سکتے؟ لہذا وہ ضروری ہے، لیکن یہ کام ہے روحانیت کا کہ وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرے، اخلاقیات۔ اور ایک انسان کو دیکھیں، انسان کی ایک ترقی کا راستہ ہے خدا کی جانب لے جانے کے لیے، یہ کون اس کی رہنمائی اور ہدایت کرے گا، اس کو خدا کی طرف لے جائے گا، یہ وہ عالم دین کا کام ہے۔ تو کتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے علماء کی، اور علماء کا کتنا اہم ترین نقش اور کردار ہے اس معاشرے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے علم میں ہے کہ آیت اللہ مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمار انگلستان کے خلاف وہ اپنا تاریخی فتویٰ دیا تھا
جیسے ہمارے ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور اس نے بعد میں پورے بر زمین پر قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے، اسی طرح سے عراق کے اندر بھی تمباکو کی ایک کمپنی تھی، وہ اس طرح سے اثر و نفوذ پیدا کر رہی تھی۔ جب اس عالم بزرگ تک یہ بات پہنچی کہ یہ تو اسلامی ملک پر یہ کافر قبضہ کر رہے، تو انہوں نے تاریخ فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو نوشی حرام ہے، عام حالات میں نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ دیکھیں، اسلام کو بچانا یہ کوئی روحانیت اور علماء کا کام ہے، لہذا انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمباکو نوشی حرام ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے دے سکتے ہیں مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا اس کا اثر ہوا، آپ دیکھیں کہ علماء کا کتنا اثر تھا اس معاشرے کے اندر کہ حتیٰ کہتے ہیں قاجار بادشاہ تھا، تو حتیٰ جو اس کا نوکر تھا نا، جو اس کو حقہ بھر کے دیتا تھا، اس نے بھی کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ جس مجتہد نے میری بیوی کو مجھ پہ حلال کیا ہے اسی کا فتویٰ ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یعنی بادشاہ جو اس وقت تھا ایران کا، اس کے شاہی محل میں کوئی اس کو چلم بھر کے حقہ بنا کے دینے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا وہ منصوبہ فیل ہو گیا۔ تو جب آیت اللہ مرزا شیرازی کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا فتویٰ نے تو بڑا کام کر دیا اور وہ ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا، تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا پریشان کیوں ہو گئے؟ تو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے فتویٰ دیا ہو، ماشاءاللہ پورے ایران کے اندر آپ کے فتوے نے اثر کیا۔ تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارا دشمن ہے انگریز اس وقت جو تھا، کہ اس کو روحانیت اور علماء کی مرجعیت اور روحانیت کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ آج اس کو علماء کی اور روحانیت اور مرجعیت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اب وہ سازشیں کرے گا علماء کے خلاف، اب دشمن اپنا کام کرے گا۔ تو ایک کام اس کے بعد ہوا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب داعش بغداد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور عنقریب تک بغداد سقوط کر جاتا، اور اس کے بعد میرے منہ میں خاک کہ نجف و کربلا پر وہ ملعون آتے، تو دو قوتوں نے آگے بڑھ کر اسلام اور وہاں اس عراق کو بھی بچایا، دین کو بچایا۔ ایک مرجع علی قادر حضرت آیت العظمیٰ سیدہ سیستانی حافظ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا کہ جو جا سکتا ہے سب پر جہاد کے لیے جانا واجب ہے۔ جب لوگوں نے یہ فتویٰ سنا تو گھروں کو نہیں گئے، جمعے سے ہی سیدھا ان مراکز میں گئے جو نام لکھ رہے تھے اپنے اس راج نزیدہ کے ساتھ، انہوں نے فتویٰ۔ اور دوسری شخصیت شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ، انہوں نے میدان میں جا کر منصوبہ بندی کی اور دشمن کی سازشوں کو ناکام کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کے خلاف سازشیں نہیں؟ اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ مرجعیت کے خلاف کتنا زہر اگلا جا رہا ہے، مجتہدین کے خلاف اور علماء کے خلاف۔ آپ دیکھیں ہمارے اسٹیٹوں سے علماء پر لعن طعن ہوتی رہی، اور ابھی بھی بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، مراجع کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ ہی وہاں بیٹھ کے واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی رات بھی ہم ایک جگہ پہ گئے تو کہتے ہیں وہاں اس امام باقر مسجد پہ لکھا ہوا ہے کہ جو تقلید کرتا ہے اس کا اس مسجد میں آنا حرام ہے، اس ممنوع ہے، اس مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ روشید مسجد اور بڑی بڑا مرکز ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دشمن سمجھتا ہے کہ
تشیع کی جو روحانیت ہے، یعنی روحانیت میں معنی علماء کہا جاتا ہے، فارسی میں علماء کو روحانیت کے طور پر کہتے ہیں۔ یہ جو علماء ہے ان کے اندر کتنی پاور اور طاقت ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ علماء کرام کی تشریف فرما ہے، طلاب بھی ہیں، آپ مومنین بھی ہیں۔ ایک طرف علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس اہم ترین ذمہ داری پر فائز ہے، اس کردار کو معاشرے میں ادا کرے اور اپنے آپ کو اس کردار کو ادا کرنے کے لیے آمادہ کرے، اور دوسرا لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان علماء کی بات کو سنیں۔ دیکھیں ہم کتنی بات اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں اپنا کہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں آپ یوں کہیں کہ میں ایک قطرہ جانتا ہوں، سمندر ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں شاید میں ایک قطرہ میرے پاس ہے، شاید اس سے کم۔ لیکن اسلام کے بارے میں جو میری جہالت ہے، جو میں نہیں جانتا، وہ سمندر کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہمیں تگدوری کرنی چاہیے اسلام کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے؟ اسی طرح آپ بھی حساب لگا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں اپنی جہالت پر اور مصر ہیں اپنی جہالت پر۔ کبھی کوئی اسلام کے بارے میں کوئی نقطہ، کوئی بات، کوئی مسئلہ بتایا جائے تو جو ہمارے ذہن میں پہلے سے معلومات ہیں، جو ہم نے ادھر ادھر سے سنائی ہے، اب جب کوئی بات کی ہے اور پہلے والی بات سے ہماری بات کیا ہو ٹکراتی ہو نہیں، کوئی لو جی یہ نیا کوئی مولوی آیا ہے، نیا دین پیش کر رہا ہے، ہم نے پہلے اتنا سنا تو ہے، ہم نے یہ بات نہیں سنی، اتنا عرصہ ہو گیا، ہمیں اتنی زندگی ہو گئی، ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی۔ تو بھائی میں نے اگر کبھی یہ بات نہیں سنی تو کیا یہ حق کی دلیل ہے؟ یہ میرے علم کی دلیل ہے؟ میں نے کتنا تلاش کیا ہے ان کو۔ لہذا میرے دوستو، آپ کی جو ذمہ داری ہے، علماء کا کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اسلام کے بارے میں آپ کو بتانا، اسلام کے حقائق کے بارے میں آپ کو بتانا، اور آپ کا کام ہے اسے قبول کرنا۔ ہاں اگر آپ کا ذہن نہیں اور آپ اس سے بات کر لیں، بحث کر لیں، ٹھیک ہے، مزید تم سے ہدایت مانگ لیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی نیا دین ہے اور میں اپنی جہالت پر مصر رہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور اس دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم جو طلاب ہے، ہمیں وہ صلاحیت، وہ طاقت، وہ قوت، وہ کردار، وہ علم عطا فرما کہ ہم اپنے اس کردار کو بہتر طور پر انجام دے سکیں، اور مومنین کو علماء کرام کی عزت، احترام اور ان سے مسائل سیکھنے اور علم سیکھنے کی عوام کو توفیق عطا فرما۔